جو کل شام کو تقریباً 4 بجے یہ اپروو ہو گیا ہمیں کچھ پروجیکٹس جن کو سجاد غنی لون صاحب نے بہت ٹائم سے اس کے پیچھے لگے تھے، اور ایک ٹیم ہندوارہ ٹاؤن کی ٹیم اس کے پیچھے لگی تھی، اور بالآخر وہ ایک پروجیکٹس جو ہمیں ٹاؤن کے لیے آئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے شاپنگ کمپلیکس یہ جو ہے اس کا باضابطہ طور پر ہمیں ایڈمنسٹریٹو اپروول کل ملا ہے 5 کروڑ روپے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک ڈیلیگیشن آئی تھی دہگام کو، یہ جو لائٹ ہاؤس سے ہو کے پیٹرول پمپ راجوار روڈ کی طرف نکلتا ہے، اس میں ایک ڈیلیگیشن آئی تھی سجاد غنی لون صاحب کے پاس. وہ آئے تھے تقریباً آج سے 4 مہینے پہلے. ان کو سجاد صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے کہ وہاں بہت زیادہ گندگی، ایک گاربیج بن بن چکا تھا اس ڈرینیج میں، تو انہوں نے اس پہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس کو حل کریں گے. اس کے لیے 70 لاکھ روپیز یہ جو ہے اپروو ہو گیا ہے، اس میں 35 لاکھ آج ہی وہ کام چلا سکتے ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سولر اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ ہر کسی وارڈ میں ہم دینے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی کچھ دنوں کے بعد آ رہی ہے. تو اس میں ہم یہ جو ہے بڑی جو ہیلوجن لائٹس جس کو بولتے ہیں فلڈ لائٹس، وہ ٹاؤن کے کچھ ان جگہوں پہ لگائی جائیں گی جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص کر جہاں ہاسپٹل ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں یا چوک ہیں یا مین جو بس اڈا ہے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو آنے والی جو پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں، سجاد صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں لائے ہندوارہ میں، اس میں STP سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ ہندوارہ میں ہے نہیں، جو گرے واٹر یہاں سے نکل کے ہو جائے گا، وہ وہاں پہ ایک جگہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے ہندوارہ کے اسی ٹاؤن میں، وہ پورا اس میں ہو جائے گا. پھر آپ کا امرت اسکیم جو پانی کا ہے اس میں 7.5 کروڑ روپے وہ آن گوئنگ ہے، اس میں SR کا آلموسٹ کمپلیشن ہو گئے ہیں. پھر باقی جو لائن ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی ہونے جا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ٹاؤن کے ریلیٹڈ ایک پلان بنا ہوا ہے، ایک روڈ میپ بنا ہوا، اسی سلسلے میں ہم آج کی یہ میڈیا ٹاک آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تھینک یو. چونکہ جو بھی یہاں سیوریج جاتا ہے وہ یہاں پر ایک نالے میں جاتا ہے، چونکہ یہ بین ہے، ہم اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں. اس لیے سجاد صاحب نے اس کے لیے ایک پہل کی ہے. اس کے لیے ایک زمین کچھ 4 کنال کے آس پاس آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی ہے. اور ہندوارہ کی جو بھی سیوریج ہے وہ آپ دیکھو گے انشاءاللہ رحمان سارا کا سارا اسی میں جائے گا، تاکہ لوگوں کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. MLA بہرحال کانسٹیٹوینسی کا چیف ہوتا ہے. ہر ایک ایم ایل اے اس کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے، اپنی کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے. کوئی فنڈ آئے پھر ایم ایل اے صاحب کے ڈومین میں وہ نہ ہو، یہ تو الگ بات ہے. چونکہ ہر کسی کانسٹیٹوینسی میں ایون کی چیف منسٹر بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے جب تک نہ اس میں اپروول ایم ایل اے کا ہو. ایم ایل اے جو بھی ہو، ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے. ہاں اب ان کا کہنا ہے، ان کا کام ہے کہنا، اب کچھ تو کرتے نہیں ہے، خود کو کچھ کرتے نہیں، دوسروں کو بھی یہ کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. 42 MLAs ان کے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی چیز اپروو ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ اپروول ہوتا ہے، تو وہاں پہ کریڈٹ ان کے MLAs کو جاتا ہے. لیکن ایک واحد MLA کو آپ کریڈٹ نہیں دو، یہ تو ناانصافی ہوتے ہیں. اس میں ایک باضابطہ طور پر ایک پروسیس چلتی آ رہی تھی پچھلے 6 مہینے سے. ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹیشن ہے، آپ جا کے RTI بھی آج کر سکتے ہو، کیسے کیا ہوا، کہاں سے ہوا، کس نے دیا پروجیکٹ. ہم نے پورا پروجیکٹ دیا، اس پہ ایک ورک آؤٹ ہوا ہے باضابطہ طور پر. ان کا کہنا یہی ہے، انہوں نے ہر چیز میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ان کا ہمیشہ سے ہی ایسا ہی چلتا رہا ہے. چاہے وہ بنگس روڈ کی صورت میں ہو، وہاں پہ بھی بہت ساری اڑچنیں انہوں نے لائی. GMC ہو، اس پہ بھی انہوں نے پالیٹکس کی. یہاں کیا تھا ہندوارہ ٹاؤن میں؟ چلیے آپ کو میں پوچھتا ہوں، کیا تھا ہندوارہ ٹاؤن 2014 سے پہلے 5 بجے یہاں گاڑی نہیں ملتی تھی باہر. جب آپ یہاں سے نکلتے تھے یہاں آپ کو گاڑی نہیں ملتی تھی. اگر آپ کو کسی جگہ جانا ہوتا تو گاڑی یہاں نہیں ملتی تھی. 5 بجے پورا مارکیٹ بند ہوتا تھا. آج آپ دیکھو گے ماشاءاللہ یہاں پہ اتنی ساری یہ جو مارکیٹ بوم ہو چکا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو آپ خود آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی راہل صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ امرت اسکیم یہاں پہ ہم جو یہاں پہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، اس میں انہوں نے مددل روشنی ڈال دی. مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب پہلے ہی انہوں نے دے دیا. لیکن ابھی آپ نے جو ایک سوال پوچھ لیا کہ جو GMC کو لے کے آپ نے بتا دیا، مجھے خدا راہ بتا دیجیے. پہلے میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، یو آل آر دا سن آف دا سوائل، آپ ہندوارہ سے ہو، سب لوگ ہندوارہ سے ہو. مجھے بتا دیجیے کیا GMC صرف ہندوارہ میں ہے؟ اس سے پہلے مجھے بتا دیجیے جتنے بھی GMCs ہیں، جیسے کہ ہمارے قائد نے پرسوں
परसों बता दिया कि हर एक जीएमसी को उन्होंने MRI मशीन जो दे दी। सिर्फ हंदवारा का ये कसूर है कि हमारे एमएलए सजाद साहब है। मुझे बता दीजिए, आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए और अपने आप से पूछ लीजिए, क्या ये रियलिटी नहीं है? इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, क्या उन्होंने कभी ध्यान दिया इस चीज पे? क्यों हम लोग क्यों, या आप लोग मीडिया फर्टर्निटी या हम लोग या लोकल्स हमेशा क्यों अकाउंटेबल बनाते हैं एमएलए को, जबकि ये डोमेन इनका है, सरकार इनकी है, मिनिस्टर इनकी है, हेल्थ मिनिस्टर इनकी है? ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारी बदकिस्मती है, इस कौम की बदकिस्मती है कि ये परसों हमारे कायद ने ये बता दिया कि मारुति पेट्रोल ट्रैक लोड। रियलिटी ये है कि जो इनकी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, उस बेचारी को उससे हो नहीं पा रहा है। बदकिस्मती है, क्या करें। जहां तक आपने कहा कि ये आपका सवाल सही दुरुस्त आपने फरमाया कि यहाँ पे जो सफाई का बड़ा फुकदान चल रहा है, उसमें भी अगर हम कसूरवार ठहराएंगे तो इसी पार्टी को ठहराएंगे। मैं कहूंगा कि बैकडोर एंट्रीज जो हुई है इनके दौरे हुकूमत में, मैं कहूंगा कि ऑन रिकॉर्ड, अगर आप इसका RTI भी करोगे, ऑन रिकॉर्ड आप देखोगे, यहाँ पे जो ऑन रिकॉर्ड जो स्वीपर्स है वो अराउंड 32 बंदे हैं जो ऑन रिकॉर्ड वहां पे जो स्वीपर्स है, लेकिन जो काम करने वाले बंदे हैं ऑन रिकॉर्ड वो सिर्फ आप 8 पाओगे। लेकिन जो बैकडोर एंट्रीज है वो इन्होंने उस टाइम की थी, वो बड़े लोगों के बंदे बेटे बैठे हैं वहां पे या कोई और है, उनको वो झाड़ू उठाने में उनको शर्म आती है आज। लेकिन हमने उसमें लास्ट टाइम EO साहब से बात कर ली है, इधर दे है तो क्विट जॉब, या तो उनको काम करना चाहिए, या तो फिर भी हमने जो हमारे MLA है, जो हमारे कायद है सजाद साहब ने EO साहब को उनको बता दिया है कि आप फिलहाल आप आउटसोर्स पे वहां पे ले लीजिए, क्योंकि जो लोगों को यहाँ पे ये मसले मसाइल होते हैं, ताकि उनका फौरी अजाला हो जाए।